ایک تاریک رات میں جب حضرت سلیمان علیہ السلام آرام کر رہے تھے، انہوں نے خواب دیکھا اور خواب دیکھ کر اتنے مضطرب ہوئے کہ فوراً بستر کو چھوڑا اور اللہ کے حضور پناہ طلب کرنے لگے۔ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ کوئی ان کے تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ اسے نہیں جانتے، اور وہ شخص اس طرح کا ہے کہ گویا اس کے جسم میں روح اور روحانیت نہ ہو۔ اس خواب کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ صاد کی آیت 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: اور ہم نے سلیمان کو آزمائش میں ڈالا اور ان کے تخت پر ایک جسد بے جان جسم ڈال دیا، پھر وہ رجوع کرائے۔ شیخ عمران حسین کی تشریحات کے مطابق جسد کا لفظ اس آیت میں ایک انتہائی اہم اور علامتی مفہوم رکھتا ہے۔ قرآن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر ایک جسد ڈالنے کا ذکر ایک پراسرار اور بڑی آزمائش کی طرف اشارہ کرتا ہے، جو ایک بے جان روحانی طور پر کھوکھلے جسم کے حوالے سے ہے۔ شیخ عمران حسین کی رائے میں یہ جسد دراصل دجال ہے، جو دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے، اور جس کا سب سے بڑا ہدف ہے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر بیٹھ کر دنیا پر حکومت کرے۔ جسد کا مطلب ایک ایسا جسم ہے جس میں روحانی زندگی اور نور کا فقدان ہو۔ شیخ عمران حسین کے مطابق دجال کو جسد کہا گیا کیونکہ وہ ایک ایسی ہستی ہے جو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہدایت اور نورانی روح سے محروم ہے۔ دجال ایک ایسی ہستی ہے جس کا مقصد دنیا میں فتنہ اور فساد پھیلانا ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جو اپنی روحانی کجی اور شیطانی مقاصد کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گی اور دنیا کو ظلم و جبر کے نظام میں جکڑنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ دجال کو جسد اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ وہ ایک جسم تو ہے، لیکن وہ روحانیت، پاکیزگی اور اللہ کی ہدایت سے خالی ہے۔ دجال کی شخصیت میں کوئی نیکی یا الہی نور نہیں ہے، بلکہ وہ سراسر شیطانیت کا مظہر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر جسد کا ظاہر ہونا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ دجال حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت پر قبضہ کرنے کا خواب دیکھتا ہے۔ دجال کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر بیٹھ کر دنیا پر حکمرانی کرے، بالکل اسی طرح جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں اللہ تعالیٰ نے جن و انسان، ہوائیں اور پرندے ان کے ماتحت کر دیے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم حکومت دی تھی جس میں روحانی اور جسمانی دونوں طاقتیں شامل تھیں، لیکن دجال کا منصوبہ اس سے مختلف ہے۔ وہ دنیا کو اپنے فریب اور دجل کے ذریعے کنٹرول کرنا چاہتا ہے اور اپنی حکومت کا مرکز یروشلم یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا مرکز بنانا چاہتا ہے۔ دجال کی حکومت ظلم، دھوکہ دہی اور استحصال پر مبنی ہوگی، اور اس کا مقصد دنیا کو شیطانی قوتوں کے زیر اثر لانا ہوگا۔ شیخ عمران حسین کے مطابق دجال ایک جھوٹا، فریب کار حکمران ہے جو دنیا کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا کہ وہ خدا کا نمائندہ ہے۔ دجال لوگوں کو فریب دے گا کہ وہی دنیا کا اصل حکمران اور حق کا علمبردار ہے، حالانکہ وہ ایک غاصب اور جھوٹا ہوگا۔ دجال کا فتنہ دراصل اس کی یہ کوشش ہوگی کہ وہ دنیا کو اپنی جھوٹی حکومت کے ذریعے قابو میں لے اور اپنی حکومت کے لیے یروشلم کو مرکز بنائے۔ یہاں جسد دراصل اس فریب کی علامت ہے جسے دجال دنیا کے سامنے پیش کرے گا۔ وہ لوگوں کو دکھائے گا کہ اس کے پاس طاقت، دولت اور حکمت ہے، حالانکہ اس کا اندرونی وجود ایک کھوکھلے، بے روح جسم کی طرح ہوگا۔ دجال وہی جسد ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر رکھا گیا تاکہ اس کی فتنہ انگیزی کا انکشاف ہو سکے۔ شیخ عمران حسین کے مطابق دجال کا حتمی منصوبہ یہ ہے کہ وہ یروشلم، بیت المقدس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر بیٹھ کر دنیا پر حکومت کرے۔ یروشلم کی اہمیت دجال کے فتنہ میں مرکزی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے دجال اپنی عالمی حکومت کا اعلان کرے گا۔ دجال کی حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے برعکس ہوگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت انصاف، حکمت اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر مبنی تھی، جبکہ دجال کی حکومت ظلم و فساد پر مبنی ہوگی۔ دجال ایک غاصب ہوگا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کو اپنی شیطانی حکمت عملیوں کے ذریعے چھیننا چاہے گا۔ شیخ عمران حسین بیان کرتے ہیں کہ دجال کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ وہ تخت سلیمان پر بیٹھ کر پوری دنیا پر حکومت کرے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم طاقت عطا کی تھی جس میں جنات، انسان اور فطرت کے عناصر ان کے تابع تھے، لیکن دجال جو کہ ایک غاصب اور مکار ہے، اسی تخت پر بیٹھ کر دنیا کو اپنے زیر نگین کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دجال کا عالمی نظام مقدس سرزمین یروشلم پر مبنی ہوگا، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کی علامت ہے۔ دجال اس تخت پر بیٹھ کر یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ دنیا کا حقیقی حکمران ہے اور انسانیت کی نجات اس کے ہاتھ میں ہے، حالانکہ وہ دراصل جھوٹا اور گمراہ کن ہوگا۔
शेख इमरान हुसैन के मुताबिक दुजाल के इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए इसराइल का क़याम ज़रूरी था। इस्तिमारी ताकतों ने दिजाली एजेंडा की तकमील के लिए सहूनी तहरीक की हिमायत की, जो थियोडोर हर्ज़ल ने 1897 में शुरू की। ये तहरीक बुनियादी तौर पर यहूदी कौम की एक कौमी रियासत की तश्कील के लिए थी, जिसका मकसद फ़लस्तीन को एक यहूदी मुल्क बनाना था। तारीखी पस मंज़र में देखा जाए तो 19वीं सदी के आखिर में यूरोप में यहूदियों के खिलाफ बढ़ते हुए तअस्सुबात और मज़ालिम ने इन्हें अपनी एक रियासत की तश्कील की ज़रूरत महसूस करने पर मजबूर कर दिया। यही वो वक्त था जब सहूनी तहरीक ने जन्म लिया। 1897 में थियोडोर हर्ज़ल की क़यादत में पहली सहूनी कांग्रेस का इनेकाद हुआ, जहां यह तय पाया गया कि फ़लस्तीन में यहूदियों के लिए एक कौमी वतन कायम किया जाएगा। इस कांग्रेस ने एक नई हिकमत अमली को जन्म दिया जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद यहूदियों की हिमायत हासिल करने की कोशिश करती थी। पहली आलमी जंग 1914 से 1918 के दौरान यहूदियों ने मुख्तलिफ ममालिक में अहम ओहदों पर फाइज होने की कोशिश की और बरतानिया की हिमायत हासिल की। इस दौरान सितारा बिलफोर डेक्लेरेशन सितारा का ऐलान किया गया। 1917 में बरतानवी हुकूमत ने एक इलामिया जारी किया जिसमें यह कहा गया कि वो फ़लस्तीन में एक यहूदी कौमी वतन के क़याम की हिमायत करती है। इस इलामिया ने फ़लस्तीन की सरजमीन पर यहूदियों के हुकूक का एक बुनियाद फराहम किया। दूसरी आलमी जंग के बाद यहूदियों ने होलोकॉस्ट के दौरान होने वाले मज़ालिम की बुनियाद पर दुनिया भर से हमदर्दी हासिल की। इस दौरान यहूदी मुहाजिरीन की तादाद में बेपनाह इजाफा हुआ, जो फ़लस्तीन में आने लगे। 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीन के मुस्तक़बिल के हवाले से एक तक़सीम मंसूबा मंजूर किया, जिसमें फ़लस्तीन को अरब और यहूदी रियासतों में तक़सीम करने की तजवीज़ दी गई। इस मंसूबे के तहत यरूशलेम को बैनुल अक़वामी कंट्रोल में रखने की तजवीज़ दी गई। ये तक़सीम मंसूबा अरब ममालिक के लिए नाकाबिल कबूल था और 1948 में जब इसराइल के क़याम का ऐलान किया गया तो अरब ममालिक ने इसके खिलाफ जंग का आगाज़ किया। 14 मई 1948 को इसराइल का क़याम अमल में आया और यूं दिजाली मंसूबे के तहत यरूशलेम को यहूदियों के हवाले कर दिया गया। अगर आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल इस्लाम स्पीक्स को सब्सक्राइब करें और ताज़ा तरीन वीडियोज़ के लिए घंटी का निशान दबाएं। लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलें।